أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم۔ کہو اگر اللہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دینا چاہے تو اللہ کے سامنے کس کا بس چل سکتا ہے؟ آسمانوں اور زمین کی اور ان کے درمیان کی ساری موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی 17 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں عیسائیوں کے وہ باطل عقیدے کی بھرپور تردید کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ اس میں آیا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدہ بنا کر رکھ لیا تھا، پہلے تو کچھ لوگ تھے، بعد میں تقریباً عیسائیوں نے کسی نہ کسی بات کے قائل ہو ہی گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں۔ اس میں عیسائیوں کے وہ باطل عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عین اللہ کہا اور یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم میں حلول کر گیا ہے اور حقیقت الوہیت مسیحی میں پائی جاتی ہے، بألفاظ دیگر مسیح خدا کا جسمانی ظہور ہے۔ یہ عقیدہ انہوں نے رکھا۔ اس میں اس کی تردید کرتے ہوئے فرما دیا گیا صریح طور پر یہ کفر ہے۔ جنہوں نے ایسا کہا کہ مسیح ابن مریم کو اللہ کہا، انہوں نے کفر کیا، اور کوئی بھی کسی رسول کی بشریت کا، کسی رسول کی رسالت کا اور ابدیت کا انکار کرے گا اور اس میں الہی صفات کو دیکھنے کی کوشش کرے گا اور اس کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر اگر لانے کی کوشش کرے گا، اس پر فائز کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بالکل واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ کون اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، کس کے پاس اختیارات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح اور ان کی والدہ اور اس زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دینا چاہیں، مارنا چاہیں تو کون ان کو بچا سکتا ہے؟ اس میں ان لوگوں کے عیسائیوں کے باطل عقیدوں کی تردید کی گئی ہے اس طریقے سے کہ ایک بات تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے الہ سمجھ لیا تھا، اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ یہی معبود ہے، یہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اور ان کی والدہ کو ہلاک کر دیں گے تو کیا وہ بچا سکتے ہیں؟ اور ان کی والدہ کے تعلق سے اس لیے کہا گیا کہ کوئی بھی شریف انسان اپنی ماں کے اوپر آنچ آنے نہیں دیتا، اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچا لیتا ہے۔ تو اس میں اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی جو ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ ہے، تین میں کا ایک، جس میں عیسائیوں نے یہ گھڑ رکھا تھا کہ حضرت مریم بھی خدائی کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر خدائی کا حصہ تھی تو پھر ان کو موت کیسے آ گئی، جبکہ نزول قرآن کے وقت ان کی وفات ہو چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن حضرت مریم کی موت ہو چکی تھی۔ جب وہ خدائی میں شریک تھی تو ان کی موت کیسے ہوئی؟ اور دوسرا باطل عقیدہ ان لوگوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب خود عین خدا ہیں تو پھر وہ اپنی ماں کو کیوں نہیں بچا سکے؟ یہ دونوں باتیں یہاں پر بتا کر جو ہے ان کے باطل عقیدے کی بھرپور جو ہے تردید کر دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مسیح خود اپنے کو ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکتے، اپنی ماں کو نہیں بچا سکتے، تو وہ کیوں کر خدا ہو سکتے ہیں؟ اتنی موٹی بات یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ان کے سارے عقیدے باطل ہیں عیسائیوں کے،
جتنے بھی عقائد یہ لوگ رکھتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان کو جو ہے ان کا جو عقیدہ ہے کہ عین اللہ ہے یا تین میں کا ایک ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، یہ سب کے سب غلط ہے۔ اللہ کے بیٹے کو تو انہوں نے بعد میں ثابت کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ انہوں نے جو ہے تحریفات کی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں، توریت اور انجیل میں۔ چنانچہ جہاں بنی اسرائیل کو خدا کے بندے لکھا گیا تھا وہاں پر انہوں نے خدا کے بیٹے لکھ دیا۔ یہ تبدیلی انہوں نے کر دی اپنی کتابوں میں، جبکہ کہیں پر بھی جو ہے ایسی بات نہیں آئی تھی۔ اس کو انہوں نے بدلا اور یہ بتانے کی کوشش کرے کہ وہ خدا کے بندے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ تمام عقائد ان کے باطل ہیں۔ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہاں پر تردید فرما رہے ہیں اس آیت میں، یہ بتا کر کہ ہم ان کو، ان کی ماں کو اور ساری زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کر دے تو کون ان کو بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فرمایا جو کچھ بھی زمین اور آسمان، اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اللہ ہی کی بادشاہت اس پر چل رہی ہے، اللہ ہی کی ملک میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اور پھر فرمایا کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ لوگوں کا جو عقیدہ، جو باطل جو خیال پیدا ہوا تھا ان کے پاس، عیسائیوں کے پاس، یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بغیر باپ کے پیدا کر دیا تھا، صرف ماں سے جو ان کی پیدائش ہو گئی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو قاعدے کے خلاف ہوا ہے۔ دنیا میں عام طور پر جو ضابطہ اور قانون اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر کے رکھا ہے اس اسباب کی دنیا میں کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہاں پر بغیر باپ کے جب پیدا ہو گیا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی الہ ہے، یہی اللہ ہے۔ تو یہ سمجھنا ان کا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم جیسے چاہے پیدا کرتے ہیں، تخلیق ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور کئی ایک مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جینا اور مرنا، زندگی اور موت، یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہماری مخلوقات میں سے ہیں۔ تو اس میں ہم جس کو جس طریقے سے چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تو معمولی بات ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، اس سے پہلے ہم اس سے زیادہ بھی کر چکے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سورہ آل عمران تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال تو بالکل آدم علیہ السلام کی جیسی ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، ان کو ہم نے مٹی سے بنایا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، بس ہمارا حکم کافی ہوتا ہے۔ تو ہم قاعدے اور قانون کے پابند نہیں ہیں، ضابطہ اور قانون ہم نے دنیا میں بنا کر رکھا ہے کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، لیکن ہم جس طریقے سے چاہے پیدا کر سکتے ہیں اور پیدا کر چکے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کو دیکھ کر تم یہ باطل عقیدے میں مت پڑو کہ یہ خدا ہے، یہ الہ ہے۔ ان کی تردید اس میں کی جا رہی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر آیت کے بالکل آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اس نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری موجودات و فرمان روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ اس میں جو یہود و نصارہ نے اپنے طور پر اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دے گا، تو اس میں ان کے اس عقیدے کی بھی تردید کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے ہم نے تمہیں کیسی کیسی سخت سزائیں دی، مختلف زمانوں میں مختلف سزائیں ان کو ملتی رہی، دشمنوں کا ان پر تسلط کیا گیا، ان کو مسلط کر دیا گیا اور بیت المقدس کی تباہی اور ان کو پوری قوم کو کئی سو سال تک غلام بنا کر رکھ دیا گیا، قتل و غارت گری ہوئی ان کی، اور مختلف انداز میں ان کے ساتھ جو ہے ایسے حالات پیش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ قوم اللہ کی چہیتی تھی، اللہ کے بیٹے تھے، جیسا کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ باور کرانا چاہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟
اگر اللہ کے بیٹے ہوتے، اللہ کے چہیتے ہوتے تو پھر ان کو عذاب نہیں آتا۔ کوئی کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات کا پروانہ لکھ کر نہیں دیا ہے۔ یہ بھی انسان ہیں دیگر لوگوں کی طرح، دیگر قوموں کی طرح، ان کو بھی جو ہے عمل کی بنیادوں پر کامیابی مل سکتی ہے۔ جزا و سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جیسا عمل کریں گے ویسا جو ہے اس کی جزا و سزا ملے گی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نمونے کے طور پر قوموں اور افراد کو بتاتے رہتے ہیں یہاں پر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا سورہ الف لام میم سجدہ میں 21ویں پارے میں کہ ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب سے تم کو مزہ چکاتے رہتے ہیں اس دنیا میں بھی، تاکہ تم لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اور اس کے بعد بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اگر تم رجوع نہیں ہوگے، اپنی اصلاح کر کے ٹھیک نہیں کر لو گے اپنے آپ کو، تو پھر بڑے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی عذاب میں گھیرے گئے، اور پھر یہ جو ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ تم جیسا عمل کرو گے اسی کے مطابق تم کو جزا و سزا ملنے والی ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، تو وہ ایک قانون کے مطابق کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ قانون کے دائرے سے ہٹ کر نہیں، بلکہ قانون یہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور تم وہی کچھ جو ہے پاؤ گے جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی تم نے کچھ خراب کام کیے ہیں اور تم یہ مت سمجھو کہ تم جو ہے اس کا اچھا بدلہ پاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں قاعدہ اور قانون ہے۔ اس کے علاوہ قانون شفاعت بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی سفارش سے جو ہے ان لوگوں کو معاف بھی کر دیں گے، اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس قدر چاہے جس کو چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس میں ایک قاعدہ اور قانون یہی بتا دیا گیا کہ تم کو جو ہے ایمان اور عمل صالح کی پونجی کے بغیر اگر تم آؤ گے تو پھر تم چاہے کسی کی اولاد ہو، تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں کرے گا کہ تم کس کی اولاد ہو، کس سے وابستہ ہو، کس خاندان سے ہو، تو اس میں بخشش کا مستحق وہی ہوگا جو اچھا عمل کر کے یہاں سے آئے گا۔ قانون جزا و سزا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا قانون نہیں ہوگا۔ کوئی یہ سمجھیں کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، فلاں کی اولاد ہوں، جیسا کہ یہود و نصارہ نے سمجھ لیا کہ ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، لہٰذا ہم کو معاف کر دیا جائے گا، ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم اولیاء کی اولادوں میں سے ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ آج بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم فلاں سے جو ہے وابستہ ہیں، ہم فلاں کی اولادوں میں سے، ان کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ یہ سلسلے وہاں پر چلنے والے نہیں، حسب نسب وہاں پر نہیں دیکھا جائے گا۔ فلا انصاب بعضهم یومئذ فلا یتساءلون، اس کے تعلق سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا نسب کیا تھا، بلکہ تمہارا عمل کیا تھا اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ تمہارا یہ عقیدہ بھی باطل ہے اور غلط ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس ایسے وقت آ گیا ہے جبکہ رسولوں کی بعثت کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا۔ وہ اصل دین کو تم پر واضح کر رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور متنبع کرنے والا نہیں آیا۔ اب بشارت دینے والا اور متنبع کرنے والا تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں ایک لفظ فترہ آیا ہے۔ فترہ کا مطلب یہ ہے کہ وقفہ، پاؤس کسے کہا جاتا ہے، کچھ مدت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے روک دیا جانا۔ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے کے لیے روک دیا تھا بیچ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو چلا وہ تقریباً 1700 سال کا دور چلا، 1700 سال۔ اس میں متواتر پیغمبر آتے رہے، تقریباً 1000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس دور میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا دور جو ہے تقریباً 600 سال کا دور تھا۔ اس میں ایک بھی نبی نہیں آئے، وہ فترت کا زمانہ رہا، اور اس میں جو ہے آخر میں یہ حال ہو گیا تھا کہ جاہلیت تمام نے جگہوں پر پھیل گئی تھی اور علم کی روشنی نہیں تھی۔ اللہ کے بندے یعنی اللہ کی مخلوقات سے جڑ گئے تھے اور بت پرستی اور شرک میں پڑ گئے تھے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر اور رسول کا آنا بہت ضروری ہو گیا تھا، اور یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا اور لوگ پریشان تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کی بعثت ایک
نعمت کے طور پر پیش کی گئی کہ یہ نعمت کبریٰ ہے اور یہ غنیمت جانو تم اس کو، کہ اس طویل مدت میں اہل کتاب نے کتاب الہی میں بہت سے تحریفات کر لی تھی اور اپنی بدعات کے ذریعے جو گمراہیاں پھیلائی تھی، اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہو گیا تھا یا معلوم کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اصل دین کیا ہے اور جو ہے جو بنائے ہوئے جو باتیں ہیں وہ کیا ہے۔ ان حالات کا تقاضا تھا کہ اللہ اپنا رسول بھیجے جو ان تمام گمراہیوں کے مقابلے میں ہدایت کی راہ لوگوں پر کھول کر رکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اسی مقصد کے لیے۔ اس میں یہی بات فرمائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب اپنی گمراہی پر جمے رہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچا، اب نبی آ چکے ہیں اور ہدایت کے راستے تمہارے سامنے کھل گئے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اگر اب بھی تم اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا دینے پر قادر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔